آیت نمبر 9. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ قمر سے لے کر تلاوت شدہ آیتوں تک یہ بیان ہوا تھا کہ قیامت قریب ہے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا جو قیامت کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن لوگ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ شق القمر کو دیکھ کر انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں، ان کی طرف آپ دھیان و توجہ نہ کر لیں. وہ دن آنے والا ہے کہ ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا تو قبروں سے ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے اور اس پکارنے والے کی طرف بھاگ کی جائیں گے. موقع حساب میں یہ حاضر ہو. اب پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا اللہ کے بندوں تک. لیکن کیا ہوا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس وقت کے لوگوں نے جھٹلایا تھا. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور دوسرے جانب جو منکرین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر کا انکار کس طرح ہوگا. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو یعنی نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا کر کیا کہا؟ قالوا مجنون، مجنون کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاذب کہا گیا. اس طرح کی باتیں جو آپ کے شان عالی میں کی گئی، فرمایا آپ سے پہلے تو نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح کہا، بلکہ مجنون کہنے کے بعد فرمایا وازدجر، ڈانٹا بھی اس کو. حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا. اللہ کے نبی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ بدماش لوگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو گلے سے پکڑ کر دباتے ہیں، دبوچتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش. اللہ ان سے درگزر کر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور کتنا عرصہ اس انداز سے آپ گزارتے ہیں.
950 سال بڑا عرصہ ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ اب صرف اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، وَازْدُجِرْ، ڈانٹتے رہے اس کو۔ کیسا تھا؟ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اگر تو باز نہیں آئے گا ہم تجھے سنسار کر پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیا۔ یہ ڈرا رہتے ہیں اپنا یہ پروگرام بند کرو، نہیں کرو ہم تجھے رجم کریں اور جو بھی پتھر ماریں گے۔ ویسے تو مارتے رہے، اذیت دیتے رہے، لیکن پھر ہم پر برداشت کرتا، پھر ڈانٹ دیا نہیں کرو گے تو پتھر مار مار کے تجھے ختم کریں۔ تو نوح علیہ السلام مسلسل محنت کرتے رہے، آخر دیکھا کہ ان پہ محنت اثر نہیں کر رہا، پھر دعا کر لی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورۃ نوح میں یہ آگے آئے، اے اللہ ان کو زندہ نہ چھوڑ، یہ فاجر و فاسق ہیں، زندہ رہیں گے تو فاجر و فاسق جنتے رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے ان کو بددعا، اب یہ کہا جاتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بہت برداشت کیا، اب فرمایا اے اللہ میں مغلوب آ گیا، میں عاجز آ گیا، فانتصر میری نصرت فرما، میری مدد۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے مدد کے لیے آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی مدد اللہ پاک نے کس طرح؟ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے کھول دیے، ادھر سے اوپر سے پانی برسا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، زمین کے چشمے بھی ہم نے کھول دیے۔ پانی مہلک بھی ہے، پانی عذاب ہے، رحمت بھی ہے، لیکن جب اسے جس انداز سے حکم ہوتا ہے تو پانی کو ہی اثر دکھاتا ہے۔ رحمت بنو تو پانی رحمت بنتا ہے۔ دیکھو اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نعمت بنایا ہے، لیکن ایک ٹائم وہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے اللہ تعالیٰ پانی کو عذاب بنا رہا ہے۔ موسلادھار بارش کے طرح آسمان سے پانی برس رہا ہے، زبردست پانی، ادھر سے زمین سے پانی ابل رہا ہے، فالتقى الماء، وہ برسنے والا یہ ابلنے والا دونوں آپس میں مل گئے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اس حکم پہ، اس فیصلے پہ جو اللہ کے جانب سے ٹھہرایا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اس پانی سے حضرت نوح علیہ السلام کی نصرت اور اس نافرمان قوم کو عذاب سے دوچار کرنا۔ اب آگے اس کو پھر اللہ پاک اور بھی بیان فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو، نوح علیہ السلام کو، وَقَالُوا، اور قوم نوح نے کہا، مجنون، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام مجنون ہے، وَازْدُجِرْ، اور انہیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ اپنے اس وحدانیت کے پروگرام سے، ایک اللہ کی عبادت کا جو کہہ رہے ہو، اس سے باز آؤ ورنہ ہم تجھے رجم کریں گے۔
فدعا ربہ، کافی عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد، انسانیت کو اللہ کی عبادت کے طرف، اللہ کے طرف بلانے کے بعد، ناامیدی کی حالت میں فدعا ربہ، بس پیغمبر نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، عرض کی یا رب میں مغلوب ہوں، میں عاجز ہوں، میری نصرت مدد فرما۔ فرمایا جب ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کا فیصلہ کر لیا، ففتحنا ابواب السماء، بس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بماء منہمر، زیادہ برسنے والے پانی سے، پانی زیادہ ہم نے برسایا۔ اور دوسرا فیصلہ ہمارا یہ تھا، ہم نے زمین کو حکم دیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے چشمے ہم نے کھول دیے، آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، بس مل گئے دونوں پانی، اوپر سے آنے والا اور نیچے زمین سے نکلنے والا، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس حکم و فیصلے پہ جو ٹھہر چکا تھا۔ اللہم وفقنا